وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے لیے جو قربانی سے پہلے کام کرنے ہوتے ہیں ان میں یہ یاد رکھ لیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت ہی زیادہ ہے، حتیٰ کہ صرف اور صرف وہ آدمی بڑھ جائے گا جو خود اپنی جان مال لگا کر جہاد کر رہا ہے، ورنہ ان 10 ایام میں نیکی کے مزید کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اور اس کی جو راتیں ہوتی ہیں ان کا ثواب جو ہے لیلۃ القدر کے برابر ہوتا ہے، لہذا ان کے راتوں میں عبادت کرنا، ان کے دنوں میں روزہ رکھنا یا کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 2 یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور پھر ظاہر ہے عید کی جو رات ہوگی اس سے ایک دن، یعنی عید سے پہلے دن رات، اس کی عبادت کا خود اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور نمبر 3 کام کہ جس کی قربانی ہو تو وہ قربانی جو ہے اگر کرنا چاہتا ہو تو ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے لے کر یوم نحر یعنی قربانی کرنے تک اپنے ناخن وغیرہ اور یہ جو صفائی ہوتی ہے یہ بے شک چھوڑ دے، اس سے پہلے کرے، اور ذبح ہونے کے بعد، جانور کے ذبح ہونے کے بعد یہ پھر صفائی وغیرہ کر سکتا ہے، ناخن وغیرہ لے سکتا ہے۔ یہ 3 کام۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اس میں ذکر و اذکار کی کثرت کرنی ہے، خصوصاً یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور 5واں کام یہ کرنا ہے کہ یہ یوم نحر یعنی یوم نحر سے ایک دن پہلے، یعنی یوم عرفہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ باقاعدہ جو ہے اس نے ہر نماز کے بعد زور سے مرد نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عورت نے ایک دفعہ آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ یہ مسلمان مرد عورت پر فرض ہوتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے، لہذا یہ وہ ایام کے کام ہیں، ان ایام کے جو ایک ضروری کرنے چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ پاکستان میں چاند نکلنے کا اعلان نہیں ہوا، آج چاند نکلے گا، تو لہٰذا ابھی سے تیاری کر لیں تاکہ 10 دن کے دوران آپ کو مزید صفائی وغیرہ نہ کرنی پڑے۔ السلام۔